يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس میں سود اور انٹرسٹ کے تعلق سے، جو کہ معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، اس تعلق سے قرآن و حدیث کی رہنمائی کیا ہے، اس کی کیا وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، اس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ سود کی ایک شکل کیا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی سے کچھ پیسہ لے قرض کے طور پر، تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کچھ زیادتی کے وہ پیسے اتنے ہی واپس لے۔ جیسے 1000 روپے کسی نے کسی سے قرض لیے ہوں، تو 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جب واپس کرے تو 1000 ہی واپس کرے۔ اور یہ جذبہ باہمی تعاون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن سود کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے 1000 روپے لیا تو وہاں فکس کر دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد اگر آپ دیں گے تو 1050 روپے دیں گے، 2 مہینے کے بعد دیں گے تو 1100 روپے دیں گے۔ تو یہ جو 50 ہے 100 روپے جو مل کر آتے ہیں، یہی سود اور انٹرسٹ ہے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن مجید میں اس کا حکم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ ربا یا سود رہ گیا ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ بلکہ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو گویا تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرو۔ تو گویا سودی کاروبار کرنا یہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یأکلون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، اس پر اثرات کر کے گویا وہ پاگل کی طرح ہو، ویسے یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس تعلق سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں سے آپ نے ایک فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود دینا بھی حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو سود کھاتا ہے، جو سود کھلاتا ہے، اور جو سود کے تعلق سے رائٹر ہو یا لکھنے والا ہو یا سود کے تعلق سے گواہ بن کر ہو، کہا ہم سوا، سب جو ہے گناہ میں برابر ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الربا 73 بابا، کہ سود کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، درجات ہیں۔ ایسرھا مثل ان ينکح الرجل امہ، سب سے ادنا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرے۔ تو دیکھیے اتنی قبیح چیز ہے یہ۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، 1 روپیہ یا 1 درہم سود کا، جس کو انسان معلوم ہے کہ وہ سود کا ہے پھر بھی وہ کھاتا ہے، تو 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، یعنی بشرطے کہ اس سے معلوم ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سود ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔
اگر انسان اسے ملوث ہے تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھیے، مسلمانوں کے ماحول میں ایک تو لوگ وہ ہیں جو مجبوری کے طور پر قرضے لیتے ہیں اور سود بھرتے ہیں۔ ان کی مجبوری اور ان کی بے کسی ان کو سود لینے پر، سودی معاملات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ ہائی فائی لوگ ہیں جو بڑی تجارت اور انڈسٹری یا بڑی کمپنی چلاتے ہیں، ان کو پیسوں کی لالچ پہ ان کو بینکوں سے لون لینا یا دوسروں سے لون لینا اور سود وہ انٹرسٹ ہر ماہ پے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک کمپنی رہے، یہ ایک فیکٹری رہے، یہ ایک انڈسٹری ہے، ایک سے چار لگانے کے لیے، ایکسپورٹ اور امپورٹ بڑا کاروبار کرنے کے لیے، یہ بڑی ہوٹلیں کھولنے کے لیے کاروبار سودی معاملات کرتے ہیں، وہ بھی اس میں ہی۔ اور کچھ لوگ مسلمان ایسے بھی ہیں جو غریبوں کا پیسہ چوستے ہیں اور ان کو پیسہ دے کر سود ان سے لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنا یہ بھی انسان اگر پرہیز کرے تو بہت بہتر ہے۔ اکاؤنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ میں تو ہر ماہ یا ان کی پیریڈ کے مطابق وہ آپ کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ ایڈ کرتے رہتے ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ میں اس میں بھی سود ایڈ ہوتا ہے، اس میں بھی انٹرسٹ ایڈ ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے اس کا یہ، لیکن اس میں ہم سودی کاروبار کرنے میں ہم ان کا تعاون کرتے ہیں۔ تو دونوں بھی یہاں ایسے ہی ہیں، تو جہاں تک اگر ضرورت نہ ہو تو ہم کو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا النسیئہ اور ایک ہے ربا الفضل۔ ایک ہے ربا النسیئہ کا مطلب جیسے پیسہ لیا آپ نے، ایک مہینے کے بعد دیں گے تو ایکسٹرا ملا کے دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ربا النسیئہ، یہ بھی حرام ہے۔ اور ایک ہے ربا الفضل کہ پیسوں کے بدلے پیسے بیچتے ہیں، سونے کے بدلے سونا بیچنا کمی بیشی کے ساتھ، یہ بھی حرام ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، وہ سود سمجھتے ہیں صرف پیسوں کے بدلے پیسہ زیادہ لینا ہی سود سمجھتے ہیں، ورنہ جو ہے اس کے علاوہ بھی سود ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو حدیث بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جہاں سود جاری ہوتا ہے۔ 6 چیزیں کیا کیا ہیں؟ الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے، والفضة بالفضة، چاندی چاندی کے بدلے، یعنی کمی بیشی کر کے لیں گے، والبر بالبر، گیہوں گیہوں کے بدلے، والشعیر بالشعیر، جو جو کے بدلے، والتمر بالتمر، کھجور کھجور کے بدلے، والملح بالملح، نمک نمک کے بدلے۔ یہ 6 چیزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم یہ آپس میں تبادلہ کرو، مثلا بمثل سواء بسواء، برابر سرابر ہونا چاہیے، اور یدن بیدن، یہ ہاتھ لے وہ ہاتھ دے، ویسا ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا نا، گویا ہم گیہوں کے بدلے گیہوں واپس، یہ 10 کلو گیہوں لے رہے ہیں، 10 کلو گیہوں دے کر اس میں اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن 10 کے بدلے 10 ہی لینا ہوگا۔ اگر آپ 10 کلو کے بدلے 12 کلو لیتے ہیں تو یہ بھی سود ہے۔ کھجور ہے، کھجور کی کئی ویرائٹیز آتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے، 10 کلو کھجور کے بدلے 10 کلو اگر آپ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن 10 کلو کے بدلے 11 لیتے ہیں تو یہ سود میں شامل ہو جاتا ہے، اور اسی مجلس میں ہونا چاہیے، ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان 6 چیزوں میں فرمایا کہ سود ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تبادلہ ہوتا ہے گیہوں کے بدلے گیہوں، کھجور کے بدلے کھجور، آج کل تو ویسے ماحول نہیں ہے، لوگ پیسہ دیتے ہیں کھجور خریدتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں گیہوں خریدتے ہیں، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو تبادلہ ہے، سونا کو بدلے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، یہ جو ہے سود کب ہوتا ہے؟ جب ہم کمی بیشی کریں اور یہ کھات مجلس سے ہٹ کر کریں گے۔ اب جیسے لوگ ہوتا ہے کہ اولڈ گولڈ رہتا ہے، اس کو لے کے جب بیچتے ہیں، جا کے اس کو دوسرا نیا خریدتے ہیں، تو وہاں یہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا گولڈ بیچ دیجئے، اس کے پیسے لے لیجئے، اس کے بعد آپ جو چاہے خرید لیجئے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ان کو پرانا گولڈ دے دیا، انہوں نے حساب کر دیا، کہا کہ آپ کے اتنے پیسے آنے ہیں، آپ نے سونے خرید لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ بھی اس میں جو گریڈ ہوتا ہے، گریڈ آپ 50 گرام دے رہے ہیں تو 50 گرام ہی لے سکتے ہیں،
اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. تو لوگوں میں عام طور پر اس قسم کی غلطیاں ہیں. جی تو پھر فرمایا آپ نے فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدٍ بِيَدٍ. اگر اس کے یہ چیزیں بدل جائیں، جیسے سونے کے بدلے چاندی لے رہے ہیں تو کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے، ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے. سونے اور چاندی کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے. ایسا ہم تبادلہ اگر کرتے ہیں تو اچھا، یہ جو ہمارے پاس تو سونا ہے اور کرنسیاں ہیں، ہمارے پاس نوٹ ہے، روپیہ پیسہ ہے، کیا اس کے ہم تجارت کر سکتے ہیں؟ ایکسچینج منی ایکسچینج کو جو ہے کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، اگر ایک ہی ملک کی کرنسی ہے، جیسے انڈین کرنسی کو انڈین کرنسی کے بدلے میں لینا ہے تو وہاں برابر ہی دینا ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں لے سکتے. جیسے 1000 روپے دے رہے ہیں تو 1000 روپے آپ کو لینا ہوگا. آپ بعض لوگ دیکھے ہوں گے مارکیٹ میں نئے نئے نوٹ لے کر آتے ہیں بینک سے، 200 روپے کے، پہلے 2 روپے کے، 5 روپے کے آتے تھے. اب 200 روپے کے 20,000 روپے ہوئے. وہ بولتا ہے آپ 20,000 روپے دیجئے لیکن 200 روپے مجھے نفع دیجیے. یہ سود ہے. یہ تو نوٹ چاہے پرانے ہوں یا نئے ہوں، تبادلہ اگر کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں تو برابر ہونا ضروری ہے. لیکن اگر دوسرے ملک کی کرنسی ہے، جیسے ڈالر کے بدلے آپ کی انڈین کرنسی لے رہے ہیں یا ریال کے بدلے رہے ہیں، تب کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو اس طور پر آپ یہ منی ایکسچینج کا بیپار کر سکتے ہیں، جبکہ وہ دوسرے ملک کی کرنسی ہو. ایک ہی ملک کی کرنسی میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان 6 چیزوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ سونا کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گیہوں کے بدلے گیہوں، اور جو کے بدلے جو، اور کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک. یہی 6 چیزیں ہیں. بعض علماء نے کہا کہ ان سے جو ملتی جلتی چیزیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف یہی باتیں فرمائی ہیں، اسی میں وہ سب چیزیں جاری ہوں گی. اس کے بعد ایک ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم کو کھجور ملا جلا ملتا تھا، تو ہم جو ہے 2 سا کے بدلے 1 سا خریدتے تھے. 2 سا جو ہے تقریباً 1 سا جو ہے 2.5 کلو کا حساب میں ہوتا ہے تقریباً. تو 5 کلو کے بدلے 1 کلو لیتے تھے. اچھا کھجور 1 سا لیتے تھے اور پرانا کھجور 2 سا دیتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا، ایسا نہیں کر سکتے، 1 سا کے بدلے 1 ہی لے سکتے. اگر تم کرنا ہی ہو تو پہلے پرانا کھجور بیچ دو، اس کے پیسے لے لو، پھر اس کے بعد نیا تم کھجور خریدو. اچھا، تو چیزیں اگر بدل جانے سے ایسا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پیسے کے بدلے جیسے ہم خریدتے ہیں، آج کل ماحول یہی ہے کہ پیسہ ہے آپ جا کے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، تب آپ کمی بیشی لے سکتے ہیں. آج پیسہ دیے کل آپ نے لیا، ویسا ہو سکتا ہے. لیکن سونا چاندی میں نہیں ہو سکتا. سونا چاندی میں ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے. اسی لیے آپ جو آن لائن آپ کوئی چیز منگواتے ہیں، سب چیزیں منگوا سکتے ہیں، لیکن سونا اور چاندی جو ہے پہلے آپ پیسے پے کر دیے اس کے بعد آپ لے رہے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتے. ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے. یہاں پیسہ دینا، وہاں سونا لینا، یہی ہونا ضروری ہے. آپ جو ہے آرڈر کر کے پہلے آپ نے پے کر دیا اس کے بعد آپ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بینکوں میں کام، کیا ایک مسلمان بینک میں ملازم بن سکتا ہے؟ تو بینکوں کا جو کاروبار ہوتا ہے عام طور پر انٹرسٹ ہی پر ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو ایسا ان کے ساتھ جو ہے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کا سارا معاملہ اسی پہ ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ امپلائیز ہوتے ہیں، ان کو ان کی امپلائمنٹ ختم ہونے کے بعد ایک بڑی رقم ان کو ملتی ہے، یعنی اس کو پی ایف یا کچھ بولتے ہیں. اس میں بھی جو ہے انٹرسٹ لگ کے آتا ہے، یعنی ہر ماہ کی جو سیلری ہوتی ہے اس میں سے 10% یا 20% کاٹ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کمپنی اس میں سے کچھ پیسے ڈال کے یا ڈالے بغیر ایسے ہی بینک میں رکھ دیتے ہیں. تو وہ 10-15 سال کے بعد جب ان کو بڑی اماؤنٹ ملتی ہے تو اس میں انٹرسٹ بھی لگا رہتا ہے. تو کیا وہ لینا جائز ہے؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ انہوں نے ان کے پیسے جو کٹے ہوئے ہیں اتنا ہی لے سکتے. جو ایکسٹرا اس میں ایڈ ہو گئے تھے جو انٹرسٹ کے طور پر ہیں وہ نہیں لے سکتے. جی، اسی طرح جو انشورنس جو کروانا پڑتا ہے،
اگر حکومت کی طرف سے کوئی واجبی چیز نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، تو آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جیسے ہیلتھ انشورنس ہے یا کوئی بھی گھر کا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ پہ کوئی لازم تو نہیں ہے، تو کیا آپ کو کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ہر ماہ کچھ نہ کچھ پیسے وہاں پے کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ نقصان ہو جائے تو آپ کے وہ پیسے آتے ہیں، لیکن آپ کو جو پیسے آتے ہیں، آپ نے جو پیسے وہاں پے کیا اس سے زیادہ آپ کو آتے ہیں۔ تو زیادہ جو پیسے آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ جو کمپنیاں ہیں وہ لوگ جو ہے اسی سودی کاروبار کرتے ہیں، وہی پیسہ جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ تو لہٰذا نہ ہیلتھ انشورنس ہم بنا سکتے، نہ ایجوکیشن انشورنس بنا سکتے جب تک ہمارے اوپر کوئی حکومت کی طرف سے واجبی چیز نہ ہو جائے، تو نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ہم کوئی کار خریدنا ہو یا کوئی بھی چیز وہاں انسٹالمنٹ میں دیتے ہیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو انسٹالمنٹ کے تعلق سے کچھ علماء نے کہا کہ نہیں کر سکتے، اور بعض علماء نے کہا کہ لے سکتے ہیں، لیکن جب قیمت طے ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے قیمت طے کر لی کہ یہ 5 لاکھ روپے یہ گاڑی ہوگی، اور آپ اس کو 2 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں گے، لیکن وہاں بینک ایک شرط لگاتی ہے کہ اگر آپ نے 2 سال کے اندر انہوں پے نہیں کیا تو آپ کو انٹرسٹ وہاں ایڈ ہو جائے گا، جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا آپ کا انٹرسٹ بڑھتا رہے گا۔ تو یہ جو معاہدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے حرام ہے، ایسی تجارت نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ لوگ، کیونکہ انسٹالمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر انٹرسٹ کے آپ کو یہ ہونا چاہیے۔ اب زیرو انٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا تو ہے، لیکن جہاں آپ ڈیلے کرتے ہیں وہاں وہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو انٹرسٹ دیے بغیر نہیں چھوڑتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان جو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، ایسے لوگ بھی ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ یا تو وہ بینکوں سے لون لیتے ہیں، بڑی بڑی لون لیتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے اتنی لمبی تجارت کرنے کی؟ جتنی چادر اتنا پیر پھیلائیے کافی ہے۔ آپ کی ایک کمپنی، ایک انڈسٹری چل رہی ہے، ایک ہوٹل چل رہی ہے، کافی ہے۔ آپ مزید کر کے دوسروں سے کمپٹیشن کر کے آپ آگے بڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کتنا بھی ہم کریں ان غیروں مسلموں سے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ ان کے ہاں تو کوئی حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس جائز ہے، حرام تجارتیں وہ کرتے بھی ہیں، تو جو لہٰذا یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ گھروں میں کوئی عورت اپنے پڑوسن سے آدھا کلو آٹا لے لیے، آدھا کلو چاول لے لیے کہ ہم آئے گا تو ہم دے دیں گے، تو کیا جب واپس کرے گی تو زیادہ دے سکتے ہیں یا کمی دے سکتے ہیں یا اچھے سے اچھا ہو تو دے سکتے ہیں؟ تو یہ جو یہ ہے لین دین، یہ صرف آپسی تعاون کے اعتبار سے، یہ تو کوئی خرید و فروخت نہیں ہے۔ خرید و فروخت ہو تو کمی بیشی کرنا جائز ہی ہے، لیکن تو کمی خرید و فروخت نہیں ہے، یہ صرف لین دین ہوتا ہے، تعاون کے طور پر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جتنی چیزیں انٹرسٹ سے تعلق ریلیٹڈ ہیں ان تمام چیزوں سے مسلمانوں سے بچنا چاہیے۔ اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرسٹ کے طور پر ہوتی ہیں جو لوگوں میں عام ہیں؟ آپ لوگ بتائیں۔ ہاں، انشورنس جتنی بھی ہیں ساری اسی میں ہوتی ہے، لائف انشورنس ہو، یہ تو پہلے تو یہی آیا تھا، آج کل تو ہر چیز میں انشورنس آ چکا ہے۔ جی 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 تو اس میں دیکھیے کیش بیک کے تعلق سے اگر پیسوں کے بدلے پیسے آ رہے ہیں تو وہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے بدلے آپ کو کچھ کیش بیک آ رہا ہے تو لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو 2 صورتیں ہیں، ایک تو پیسوں کے بدلے پیسے، آپ صرف منی ٹرانسفر کیا آپ نے، اس کے بدلے آپ کو پیسے آ رہے ہیں تو یہ نہیں لے سکتے۔ کوئی چیز آپ نے خریدی اس کے بدلے آپ کو کوئی گفٹ یا کوئی یہ آ رہا ہے تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بینک اکاؤنٹ تو ہر ایک جگہ ضروری ہے، کوئی بھی کام چھوٹا ہو، اسمال اسکیل۔ جی، تو اس تعلق سے علماء نے کہا کہ انسان اگر اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو جتنی ضرورت اتنا وہ کھول کے چلا سکتا ہے۔ بٹ ہم اس میں انٹرسٹ وغیرہ مانیٹر ٹریک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس کے لیے
جہاں تک ہو سکے ہم کو ہر جو کتنے مہینے میں ایک بار انٹرسٹ ایڈ ہوتا ہے؟ 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں، بینک کے حساب سے ہوتا ہے شاید. ہاں تو ہم کو وہ اتنے پیسے دیکھ کر اس کو ہم کو الگ کرنا ضروری ہے. وہ پیسے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو اگر ہم نے بینکوں میں پیسہ رکھا اس کے بدلے اگر ہم کو آتے ہیں تو علماء نے اس تعلق سے یہ کہا کہ مجبور بالکل بیمار مسلمان جو مجبور ہیں ان کو دے دیا جانا چاہیے، یا نہیں تو پبلک کے لیے روڈ یا اس قسم کی چیزیں بنا دینی چاہیے. اپنے استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے استعمال میں اس کو لانے کی اجازت نہیں ہے. اگر ظلم ہو، ہاں ویسے ہوتا ہے کہیں کہیں کوئی اپلیکیشن دینا ہو تو وہ لوگ کچھ پیسے پوچھتے ہیں. اگر آپ کا حق ہے وہ اور ظلم کرتے ہوئے آپ سے لے رہے ہیں تب تو وہ پیسے گھما دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مالک بننے کی اجازت کسی کو نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیسے ہیں ہی نہیں. تو اور انٹرسٹ کے لیے کہاں کہاں ہوتے ہیں دروازے؟ جی ہاں ہاں، گاڑیوں کے تو وہ تو مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر ہم کوئی گاڑی چلا بھی نہیں سکتے. ہاں زیادہ بھری ہے تو آپ کو کچھ بھی اگر گاڑی میں کچھ نقصانات ہوئے تو وہ بھرپائی کرتے ہیں. تو یہ کیا اس میں جو ہے جو کم سے کم ہو سکے اس کو اپنانا چاہیے. اس میں 2-3 پالیسی ہیں. ابھی گاڑی میں کمپریہنسو انشورنس ہے. ہاں ہاں، جب گاڑی کہیں پہ لگتی ہے تو ہم کمپنی میں لے کے جا کے اس کا جو بلنگ پورا ہوتا ہے وہ انشورنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مینڈیٹری وہی پے کرتے ہیں نا. تو آپ کا جو ہوا، آپ نے جو اب تک پے کیا ہو میرے خیال میں 50,000 روپے ہو گئے، لیکن جو ہوا 1,00,000 روپے، تو ایکسٹرا جو 50 دیا ان کمپنی کہاں سے دیتی ہے؟ سب انٹرسٹ ہی کے پیسے ہیں. جی وہی جتنا پے کرتے ہیں، لیکن آپ کے پے کیے ہوئے سے تو بڑھ کر ہوتی ہیں وہ. ہماری پالیسی سم ایشورڈ کے حساب سے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اب ہمارے 1 سال کا پالیسی کا ٹینر جیسے اماؤنٹ آتا ہے 40,000 روپے، ہماری کار میں جو نقصان ہوتا ہے اس کا بلنگ 1,00,000 روپے ہوتا ہے. ہاں تو وہ 60,000 روپے ہم کو الگ سے سپریٹ سے گڈ کاز میں خرچ کرنا ہے. ایسا جی ہم نے نقصان کیا تو ہم ہی اس کا یہ اٹھائیں گے. آپ کے پیسے جتنے پے ہیں اتنا تو آپ لے سکتے ہیں کمپنی کے، لیکن مزید پیسے نہیں لینے کی گنجائش نہیں ہے. اب کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر چلا گیا، تو اگر حکومت تعاون کے طور پر دیتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن انشورنس کے پیسے آپ کے طور پر دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے جو کیلکولیٹ کریں گے تو تقریباً اتنا ہوگا تو آپ اتنا لے سکتے ہیں، مزید لینے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں گولڈ آن لائن اس وقت خرید سکتے ہیں، ہاں کیش آن ڈیلیوری ہو تو تب لے سکتے ہیں. جی ورنہ آپ نے پہلے پیسے پے کر دیے اس کے بعد وہ گولڈ آ رہا ہے تو ایسا نہیں لے سکتے. اسی طرح گولڈ شاپوں میں کچھ اسکیم بھی رہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے ہر مہینہ کچھ پیسے یہ کرتے جائیے آپ کا گولڈ جو ہے اتنا محفوظ ہو جائے گا. ایسی اسکیم میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. کس میں وہ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پے پہلے کر دیا ہے، آپ کا تو معاف تو نہیں ہوا نا، لیکن پیسے تو آپ نے دیے نا. ہاں اچھا وہ گولڈ میں آ جاتا ہے وہ. 1,00,000 روپے میرے پاس ہے، میں 1,00,000 کا گولڈ خریدوں گا، لیکن میکنگ چارجز پے کرنے کی ضرورت
नहीं तो ऐसा अच्छा, एक साल के बाद उसमें एक हिसाब से क्या होता है कि जब आप महीना महीना पैसा भरते हैं, ये पैसा बैक एंड में जाता है, ये ट्रेड करते हैं। अभी कौन से हिसाब से करते हैं, सूद का ट्रेड करते हैं नहीं करते वो हमको मालूम नहीं। जब एक साल होता है हमारा 5 × 12 मतलब 60,000 रुपये हमारा ऑलरेडी जमा हो गया। हाँ, बट ये 60,000 रुपये हमारे जो वहाँ पे जमा हो गए हैं, वो 60,000 रुपये में ये एक साल में कितना कमाए, किस हिसाब से कमाए। तो इनके कहने का मतलब है कि जब हम एक साल के बाद 60,000 रुपये का गोल्ड लेते हैं, उस पर मेकिंग चार्ज वो नहीं लेते हैं, बट प्रैक्टिकली वो 60,000 रुपये अपने ट्रेडिंग में डालते हैं, जो कि वो हिसाब से मेकिंग चार्ज से ज़्यादा पैसे कमाते होंगे। कुछ भी करते होंगे वो। तो एक हिसाब से वो भी जायज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन मतलब 60,000 रुपये एक साल के जमा हो गए। आपने जब सोना खरीदा 1 लाख रुपए का खरीदा, तो आपको सिर्फ 40 पे करना है, सिर्फ 40,000 पे करना है और मेकिंग चार्ज भी नहीं है। ये कस्टमर्स के लिए जो स्कीम करते हैं, तो आप स्कीम नहीं करेंगे तो मेकिंग चार्जेस डालने वाले हैं। ये मेकिंग चार्जेस काफ़ी 3-4 साल से। तो इसमें 2 बेनिफिट है। एक तो मेकिंग चार्ज आप नहीं लेते, और आपने जो है गोया 1 लाख का जो सोना खरीदा है वो 60,000 रुपये वो भी लेस हो गए, वो भी लेस हो गए। 40,000 बस सिर्फ 40,000 पे करना होता है। तो फिर क्या फ़ायदा उन लोगों को होता है इसमें? वो हिसाब से क्या अल्लाह वाला वो क्या ये करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आप मेकिंग चार्जेस के बिना वो प्रॉफिट नहीं करते। आप हर एक ज्वेलरी डिजाइन के ऊपर चार्जेस होते हैं। हाँ, होता है। तो वो डिपेंड करता है। तो वो बोलते हैं कि आप स्कीम ले लेंगे तो आपको माफ़ कर देंगे। तो इसको स्कीम की कोई हद होती है या जितना चाहे आप पे करें? नहीं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। 5,000, 10,000, 15,000। अच्छा। बस एक साल के बाद आप गोल्ड में साथ बनेंगे। जब कैश नहीं देंगे, गोल्ड ही देंगे, कैश नहीं देंगे। कैश देंगे, गोल्ड ही देंगे। क्योंकि आप यूजुअली गोल्ड के लिए लोग डालते हैं कैसे? तो क्योंकि आप गोल्ड है कितना महंगा और सबको एक ही टाइप में लेना मुश्किल हाँ, है। हाँ। लोग थोड़ा पैसा जमा के 5,000 या 10,000 सेव करके ऑन रखना तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जैसे हमारे पैसे वो गोल्ड आ जाएगा ले लेंगे। लेकिन एक बार भी आप ज़्यादा नहीं पेंडिंग में गोल्ड ले तो कौन सा रेट रहता है? जो स्टार्टिंग में जो रेट नहीं, वही रेट रहता है जो उस टाइम का रहता है। गोल्ड रेट जो भी है जिस दिन मार्केट का। लेकिन इसमें एक ये चीज़ ये हुई कि गोया जो है आपने 60,000 रुपये का गोल्ड आप रोज़ाना थोड़ा के खरीद रहे हैं ना, लेकिन ख़रीदने के बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? नहीं, मिसाल के तौर पर आपने 5-5 हज़ार रुपये पे किया है, जी तो 1 साल के बाद आप 1 लाख रुपए का जेवर लेंगे, 60,000 माफ़ हो गए, तो 60,000 गोया आप जो है जेवर थोड़ा ले रहे हैं, आप गोया हर महीना ले रहे हैं ना, यही ना मतलब हुआ। साल के बाद लेने के बजाय आप हर माह थोड़ा आपके पास उनके स्कीम के मुताबिक जमा कर रहे हैं। सोना चांदी में ऐसा दुरुस्त नहीं है। सोना चांदी में ये है कि आप पैसा देंगे जेवर लेंगे, यही हो सकता है। पैसा दे के कर लेंगे ऐसा भी जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। तो यही मुझे समझ में आ रहा है कि 60,000 रुपये आप जो है थोड़ा करके हर महीना ख़रीद रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी उसका ये नहीं मिल रहा है। जब आप ख़रीदने जाएंगे 2 साल के बाद, तब 1.2 का आपको ये मिल रहा है, सोना मिल रहा है, तो ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? नहीं, उस इंसान के पास देखिए पैसे, कार लेने के लिए पैसे नहीं है, हम लोन पे लेंगे, लोग यही बोलते हैं। घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हम लोन लेते हैं। ये इंसान की ख्वाहिश पे जो है इस्लाम नहीं है। जितनी चादर उतना पैर फैलाई, शरीयत यही कहती है। अभी जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, हाँ। तो अकाउंट में टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। जैसे किसी को नॉमिनी रखना है, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ होने के बाद वो पैसा दूसरे को मिलेगा, जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा। जैसे कोई माँ को रखता है, वो कोई को रखता है, बच्चे को रखता है। तो अभी हम अगर फॉर एग्जांपल इस्लामिक लॉ के हिसाब से अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जैसे कि जो भी एक्स्ट्रा हमारा इंटरेस्ट वगैरह आता है, उसको हम गुड कॉज के लिए साइड में रख देते हैं। बट हमारे जाने के बाद उसमें अगर कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, तो उसका
اس کے ذمہ دار تو آپ نہیں ہیں. آپ نے جن کو بنایا ہے وہ ان کے ذمہ ہو گئے. لیکن ان کو یہ تاکید کرنی جانی چاہیے کہ ہم جیسے مینٹین کر رہے تھے آپ بھی ویسے ہی مینٹین کرو. لیکن وہ اونچ نیچ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے. جو بھی کیونکہ وہ چند کچھ اس میں نکالیں گے اتنا کیونکہ اسٹونس ہے یا کچھ ہے. اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ پورا آپ کا سونا پگھلا دیتے ہیں. پگھلا دے کر اس میں کتنا سونا ہے آپ کو بتاتے ہیں, ہے نا. تو آپ جو زیور لے کر کے سمجھے 25 گرام تھا, پورا یہ کر کے 20 گرام نکلا آپ کا, تو 20 گرام آپ کو ان کو دے کے اس کے پیسے لینا ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے تو پیسے نہیں دیتے. ہاں گولڈ میں ایسا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا گولڈ اتنا آ رہا ہے, آپ پیسے نہیں دیں گے, آپ جیولری لینا ہے تو آپ کتنے کی لینا پیسے بھی ملتے ہیں, پیسے ملنے والے دیتے ہیں. پیسے تو ہے نہیں تو آپ سمپلی ایسے بہت سے یہ ہے جہاں پیسے ملتے ہیں آپ کو دیتے ہیں. لیکن گولڈ تو ایسٹ ہے, گولڈ جب ہم بیچتے ہیں تبھی تو کچھ کام شروع کرتے ہیں, تو گولڈ کے بغیر پیسہ تو بدلے پیسہ تو ملتا ہے. نیا گولڈ خریدنا ہے تو پیسے ہاں, تو اس لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو پیسے لے لینا ہے اس کو, اس کے بعد آپ کو ان پیسوں سے دوسرا گولڈ خریدنا ہے. جی ایسی شریعت کا حکم ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ 20 گرام کے آپ کے بول دیتے ہیں کہ آپ کے 1 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے, آپ جو بھی چاہے خریدو, وہ 2 لاکھ ہو گئے تو پھر 1 لاکھ آپ پے کر کے آپ کو لینا ہوگا. ایسا نہیں کر سکتے ہوتا ہے. جی ایسا نہیں کرنا بولتے ہیں. اور اس میں بھی جو زیور رہتا ہے اس میں جو کنکر اور یہ ہوتا ہے اس کو بھی الگ کرنا ضروری ہے. جی اچھا پرائیویٹ میں بھی جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ کیا کمپلسری ہیلتھ انشورنس ہے. کل کے دن آپ کو کچھ ہو گیا کمپنی اس کا نقصان دینے کو ہیلتھ انشورنس آپ یہاں جاب کرنا ہے تو ہیلتھ انشورنس کمپلسری ہے. کمپلسری ہے ابھی تھوڑے کمپنی میں کمپلسری ہے. اچھا تو اس جگہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کمپلسری ہے تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کے پیسے, آپ تو ہر ماہ آپ کے پیسے کٹ جائیں گے, لیکن جب علاج کے پیسے آپ کو آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے لینے کا حقدار ہیں جتنا آپ نے پے کیا ہے. تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ ہم کو اس سے زیادہ پیسے ہم کو نہیں چاہیے, اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. وہ ادھر سے ہی پے ہوتا ہے. ہاں پے تو ہوتا ہے ادھر سے. پھر ہم اپنے سیونگس میں سے اس کو کر سکتے ہیں نا اتنا اماؤنٹ رکھ کے. جی جی, تو جہاں تک ہو سکے ان چیزوں سے بچنے کی ہم اپنے آپ کو کوشش کریں گے. تو اس کے لیے جاب ایسی کمپنی میں تلاش کیے جہاں یہ سب چیزیں مینڈیٹری نہیں ہیں. ابھی تو ہو گیا ہے. اچھا ہر ایک جگہ پہ اچھا اچھا اچھا. تو آپ کو پی ایف ٹی پی ایف تو چھوڑو, وہ معلوم ہو جائے گا پی ایف میں کیا بھی نقصان ہوگا, کتنا ہمارا کٹ ہوگا اس کا. اس میں آپ کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی نا اپنے حساب سے ایڈ کرتے ہیں. وہ آپ کا اگر 2000 روپے کٹ ہوتا ہے آپ کو وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 1000-2000 اس میں ایڈیشنل مل جاتا ہے. اس میں معلوم ہو جائے گا کتنا کٹ ہے کتنا ہمارا ہاں جی جی. تو وہ اپنا جو کٹا ہوا پیسہ ہے اتنا ہی لینے کے حقدار ہیں. بقیہ پیسے آپ کو اگر آپ کے پاس آ گئے تو وہی مصرف ہوگا, جیسے میں نے بتایا کسی غریب کو دے دینا ہے یا کسی مجبور انسان کو دے دینا ہے یا کسی عام پبلک راستے کے لیے استعمال ہو جانا چاہیے. ایسا پیسہ ہم مسجد میں ایسا نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے. تو آج سود کے تعلق سے جو احادیث میں 6 چیزیں ہیں اس کا تذکرہ پڑھ رہے تھے. کیونکہ معاشرے میں سود اتنا عام ہے اور مسلمانوں کیا اس کی قباحت کی کوئی یہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے, سب سے ہلکا درجہ ہے, لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ لوگ سود پر پیسے دیتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں مسلم عورتیں جو دوسری عورتوں کو سود پہ پیسے دیتے ہیں اور ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو لوگوں کو اس کی قباحتیں نہیں معلوم ہیں اصل میں. فکس فنڈس
डालते हैं पैसा, मेरी बार मेरे को चिट्ठी हो गई उठा तब क्या होता है कि पूरा पैसा नहीं देंगे, 3 लाख रुपए है, मैं छोड़ना है। देखो चिट्ठियों का मामला जो है दो तरीके से, एक जायज़ चिट्ठी जिसको बोलते हैं, वो ये है कि 10 आदमी मिल गए, 10 आदमी 10-10 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये हो गए, बग़ैर किसी कमी बेशी के जिनके नाम कुरा है उनको अगर दे देते हैं तो ये जायज़ है। लेकिन वहाँ अगर हम ऐसी चिट्ठी जहाँ हमको कम पैसे मिलते हैं, 1 लाख रुपये देते हैं लेकिन 90,000 ही मिलते हैं, तो ऐसा हराम है। वो आप सूदी कारोबार में आपको ताउन कर रहे हैं, तो ऐसी चिट्ठियाँ लेना जायज़ नहीं है। तो माशरे में ये भी आम है, मुसलमानों में भी ये भी बकसरत है। और यहाँ क्या होता है, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं कि जो जितना मजबूर हुआ, 2 लाख की चिट्ठी उठाना था तो उसको मिलते हैं 1,60,000 80,000 और वो भरता है 2 लाख रुपये। तो एक तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों का खून चूसने के बराबर होता है। तो ऐसी चिट्ठियों में लेना जायज़ नहीं। जायज़ जो चिट्ठी है वो ये है कि किसी की कमी बेशी के बगैर वो चिट्ठियाँ दूसरों के मुंतकिल हो सकती हैं। चिट्ठी खुद ले लेते हैं, होते तो उसकी मेहनत हमारी है, लोगों को कॉल करना पड़ता, पैसा देना पड़ता, तो नहीं ले सकते। पैसों के मामले में कमी बेशी दुरुस्त नहीं है। अगर आपसे ये ताउन हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें ताउन के एतबार से होना चाहिए। कर्ज़ का मामला शरीयत में 100% ताउन के जज्बे से होता है। यहाँ तो ताउन कोई जज्बा नहीं है, यहाँ तो पैसे लेने के हिसाब से करते हैं, तो ये गलत है। तो अच्छी बात बताए, चिट्ठियों में भी लोगों के यहाँ सूदी कारोबार चलाते हैं। अभी जो हम कार लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं। अभी तक जो हमने पिछले गाड़ी में लिया है करा है, तो उसके हवाले से क्या? तो इसके ताल्लुक़ से ये है कि हमको सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए। जो कुछ अगर पैसे हमारे पास हैं तो उसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। आइंदा इन कामों से ऐसे कामों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, यानी मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये तो उल्टा हम दे रहे हैं ज़्यादा। जी, कोई भी जो दे चुके वो कारोबार ख़त्म कर देना चाहिए। अब तक जो हम करते आ रहे हैं, चाहे ले रहे हों चाहे दे रहे हों, उसको ख़त्म फिनिश कर देना चाहिए। आइंदा इस किस्म का कारोबार नहीं करना चाहिए, चाहे लेने का मामला हो चाहे देने का मामला हो। घर की लीज़ का मामला, लीज़ के ताल्लुक़ से यही, लीज़ के ताल्लुक़ से भी ऐसे ही है कि एक माशरे में जो राइज है कि एडवांस पेमेंट करते हैं, 1 साल के किराया देते हैं, और उर्फ में तो यही चलता आ रहा है और हर एरिया में उसके हिसाब से किराया मुतय्यन होता है। लीज़ में ये होता है कि एक बड़ी रकम दे देते हैं और किराया जो है उर्फ से हटकर थोड़ा बहुत रख लेते हैं, तो ये भी सूद ही के क़ायम मकाम है। कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुवा रिबन, हर वो कर्ज़े जो नफ़ा पैदा करते हैं वो सब सूद है। वही है, ये वही चलता है। ये उर्फ से हटकर अगर हम करते हैं तो यही जो है लीज़ पे जो देना होता है यही होता है इसमें। तो ये भी जो है जायज़ नहीं है, और ये मुसलमानों में भी आम है। और एक अरसे दराज तक शेख अब्दुल मतीन जौनागढ़ी आप देखे होंगे शायद, जी जी, वो उसको जायज़ करार देते थे, जी जी। और शेख अनीसुर रहमान आज़मी जो है वो कहते थे कि जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। तो ऐसे ही चलता था, कभी वो जायज़ कहते कि वो जायज़ नहीं कहते थे। वो किसी आलिम ने जो है डॉक्टर इलियास ने जो है वो एक दर्स में इस किस्म की बात बताए, तो लोगों ने उनको जवाब दिया है। लेकिन नॉर्मली क्या देखते हैं इसमें कि कर्ज़ के यानी बड़ी रकम लेकर आप उसको यूटिलाइज करते हैं और अपना घर दे देते हैं। शरीयत में रहन रखी हुई चीज़ से क्या फ़ायदा उठाना जायज़ है, 2 ही सूरतों में है। अगर वो जानवर हो, आप खर्च करते हैं तो उतना पैसा आप ले सकते हैं, या कोई सवारी हो, गाड़ी कुछ हो, आप उस पर खर्च करते हैं उतना फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये 2 चीज़ों के अलावा गिरवी रखी हुई चीज़ पे फ़ायदा नहीं उठा सकते। इनकम टैक्स के हवाले से जी जी, इनकम टैक्स जो हम देते हैं, जैसे हमारा साल का पैकेज हम
लाख 30 लाख रुपए कम हुआ, उसके हिसाब से टैक्स स्लैब्स होते हैं 20% देना, तो یہ سب چیزیں واجبی ہے نا یہ، اس کے بغیر ہم یہاں کوئی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایکسپینسز تھوڑا ادھر دکھا دیا، تھوڑا سا ایکسپینسز زیادہ دکھا دیا، ٹیکس کم کرایا، وہ جائز ہے؟ کوئی پراپرٹی خرید کے وہاں پر بیلنس کرنے دیکھیے جہاں تک ہو سکے جائز چیزیں رکھ کر ہم حکومت کو کچھ دکھا کے کم کر سکتے ہیں. اسی طرح جی ایس ٹی ہم جو کیا اس میں بھی ہم اونچ نیچ کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں. جیسے جو ہے ہمارے پاس دکانوں میں آتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں، ان کو ہم بل بنا کے دیتے ہیں، وہ یہاں سے کولار یا جہاں بھی جانا چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے فون کرتے ہیں کہ بل کسی نے چیک نہیں کیا تو بل پھاڑ دیتے ہیں، تو ہم یہاں بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو شیخ آر کے نور محمد حفیظ رحمہ اللہ سے اس تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بغیر بڑا کوئی نقصان کیے بغیر تھوڑا بہت اس قسم کا ایڈجسٹمنٹ کر لیں، جبکہ جو ہے یہ سب چیزیں لوگوں پہ ظلم کے طور پر رائج ہوئی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں بولتے. اور دوسری بات انکم ٹیکس جو حکومت ہم سے لیتی ہے، کیوں لیتی ہے؟ ہم اپنی محنت کی کمائی ہو اس میں بھی ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے دوسری چیزوں کا ایڈجسٹ کر کے کمی بیشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انکم ٹیکس کے علاوہ ہر جگہ پہ ٹیکس ڈبل دیتے ہیں. جی جیسے جو لوگ گورنمنٹ یا کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کو کوئی چارہ نہیں ہے، وہ کٹ ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے. 30% اگریمنٹ سیلری سے کٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ٹیکس کے علاوہ بھی مثال کے طور پہ اگر ان کو کوئی پراپرٹی دینا ہے یا کوئی کھانا ہے پینا ہے رہنا، اس میں بھی ٹیکس دینا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑتا ہے. تو دونوں جگہ پہ ٹیکس ہے. تو شاید علماء اس کو انکم ٹیکس کو ایک طرح سے ظلم ہے کر کے بولے ہیں. اچھا بالکل ظلم ہی کے طور پر ہے وہ. یہ خود جو ٹیکس بھی اتنا پرسنٹ جو ہم لیتے ہیں وہ بھی ایک ظلم ہے. تو ٹیکس سب سے ہم کو جہاں تک ہو سکے کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہے بتا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ آپ بالکل نہ کریں تو گورنمنٹ آپ کو آپ کی بزنس کو سیز کر دے گی. جی ہر چیز میں ٹیکس کیا بھی پہلے زمانے میں جو جزیہ دے دیا تھا پہلے زمانے میں دیکھیے مسلم حکومت ہے اور ہم سے کوئی جائز چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم پہ دینا فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں آپ کے حقوق چھینے جاتے ہیں پھر بھی آپ سے پیسے لیتے ہیں تو یہ ظلم ہی ظلم ہے. ٹیکس لیتے ہیں آپ سے اور خرچ کرتے ہیں بہار اور بنگال میں. ابھی یہاں ٹیکس دینے سے اچھا ہم دوسری مسلم کنٹری میں دے دیں تو ہمارے اچھے کاز کے لیے ہی لگ جائے گا وہ پیسہ. مطلب کیسا کریں گے ہمارے یہاں پہ وہ کیسا کریں گے آپ؟ میں وہ نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں یہاں اگر ہم تھوڑا اونچ نیچ کرتے ہیں چھپانے میں، جیسے ابھی ہم وہی ٹیکس سعودی میں اگر ہم گئے وہاں بھی اب ٹیکس ہے ہاں تو وہاں ہم کھلا دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کھلا دینا ہی پڑتا ہے. کیونکہ وہاں کوئی سپریشن نہیں ہمارے وہاں سے کوئی سکتے اور ظلم ویسا نہیں ہوتا ہے. وہاں پبلک کا خیال کرنے کے لیے وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود لٹیرے ہیں، ٹیکس وہ خود جو ہے کھا جاتے ہیں تو ظلم ظاہر طور پر نظر آتا ہے. جی وہ ٹیکس سے جو فائدہ ہونا ہے وہ آپ کو نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے. وہ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہی لوگ کھا رہے ہیں. جی اپنی جیب نہیں اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت تو فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے تھوڑا بہت جب ہو رہا ہے تو ہم بھی تھوڑا بہت کم و بیش کر لے سکتے ہیں. وہ بہت بتا رہا ہوں. کہ یہ میں کا جو موبائل خریدتے ہیں 12 مہینے کا یا 6 مہینے اس میں موبائل کیا ہوتا ہے، جو موبائل خریدتے ہیں اتنا ہی رہتا ہے، لیکن ای ایم آئی میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور یہ دیکھا وہ ٹرانزیکشن ایسا ہوا وہ سروس چارج پر کی کاٹ لی، پتہ نہیں کس چیز کی. تو ای ایم آئی جو ہوتے ہیں جتنے جو بینک سے ریلیٹڈ ہیں سب میں جو ہے کہیں نہ کہیں سود بھرا ہوا آتا ہے. مثلا آپ کے پاس 12 مہینے کا ای ایم آئی رہے گا، آپ کا جو ہے 12 مہینے پے نہیں کیا، 14 مہینے ہو گئے تو آپ کو وہ لگا دیتے ہیں، سود کے نام پر لگا دیتے ہیں. تو اس کے بغیر رہتا ہی نہیں. البتہ جہاں زیرو بول کے رہتا نا وہ کیسا ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی رہتا ہے. کیونکہ وہاں پہ زیرو بول کے بھی جو بولتے ہیں جو کمپنی ہے، مثال کے طور پہ اگر میں ایک ایپل کا فون خرید رہا ہوں تو میں شو روم سے جا کے ایپل کا فون
जीरो कॉस्ट EMI से लूंगा भी तो वो पेमेंट ऑलरेडी बैंक जो है एप्पल को दे देती है। उसके बाद में मेरे तरफ से जो कट होता है बैंक को जाता है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे वो बैंक कहने सूद आ गया। हाँ बिल्कुल, सूद जहाँ बैंक से ताल्लुक, बैंक बगैर इंटरेस्ट के करती ही नहीं है। अगर एप्पल डायरेक्टली मेरे से अगर ये कर रहा है तो अलग बात है, वो कभी नहीं होता। वो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। क्योंकि वो जब इंस्टॉलमेंट में पैसा बैंक से पहुंच जाता है बराबर क्योंकि हम जब हर महीना हम पे करते हैं हमारी सहूलत हम देख रहे हैं, लेकिन क्या है वो कंपनी को ऑलरेडी पैसा जा चुका होता है। तो हमारे पैसे बैंक को जाते हैं। हाँ हम हर बस क्या होता है बीच में एप्पल और कस्टमर के बीच में बैंक रहती है। बैंक ऑलरेडी उनको उसी दिन पैसा एप्पल को मिल जाता है, पूरा 50,000 या 1 लाख रुपए का फोन का कॉस्ट मिल जाता है। बाकी 12 महीने मैं जो हूँ बैंक को देते रहता हूँ, वो सूद है। तो सिर्फ यही नहीं, जो गाड़ियाँ खरीदते हैं सब उसी ताल्लुक से है ना। कौन सा भी से आप 0% में बोलेगा, कार वगैरह जो भी बोलते हैं सूद है। हाँ हाँ, क्योंकि आपको बगैर सूद के उनका चलने वाला नहीं। आप कोई आप देखो आप कोई सपोज 20-30 लाख की कोई कार खरीदता है तो उतना पे नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि इनकम टैक्स आपको छोड़ेगी, आपको रिटर्न करना हर चीज़ है। तो ये लोग क्या अनेक चीज़ों में लोन लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अभी मैं कार लिया, अभी 6 महीने 7 महीने पहले कार का वैल्यू आके 50 पर 5 लाख का। वो पैसा हम वन शॉट में नहीं ले सकते हैं, उसमें फिर इनकम टैक्स का बहुत सारी चीज़ों का आगे आ जाता 6 है। लाख तो ये हम जब लेते हैं इसमें हम लोन एक्सपेंसेस के हिसाब से बिजनेस में दिखा देते हैं ताकि फिर हम हमारा टैक्स थोड़ा बच जाता है। तो इसके हवाले से क्या कर सकते हैं? किस तरह कैसा कर सकते हैं? ये क्या बोले आपको? अभी मैंने कार ली थी, हाँ जो हमारा ईयरली टैक्सेशन का ये होता है, हाँ तो जब हमारा टैक्स रिटर्न वगैरह का टाइम आता है तो अब इनकम ज़्यादा है, हाँ उसके हिसाब से फिर टैक्स भरना पड़ता है। हम एक्सपेंसेस में कार ये ले परचेज देगा। हाँ परचेज दिखा देते हैं, तो उसका वो जो टैक्स है वो वापस आ जाता है हमको, उसमें करीब करीब 7 से 8 लाख रुपये बच जाता है। तो उस वो सब लोग ऐसे करते हैं। मतलब और उसमें क्या है वो उसमें इनकम टैक्स वालों को ये दिखाया जाता है कि इनके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो बैंक से लोन लेके कार लिए, तो वहाँ पे उनकी इनकम नहीं एक्सपेंस हो गई, वो एक्सपेंस की वजह से नहीं हम वो नहीं बता रहे, हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ। अभी इनकम जो है हमारा इनपुट, हम हॉस्पिटल सेक्टर्स में हैं, तो हमारा पैसा जो भी आता है वो पूरा वाइट हो जाता है। तो अकाउंट्स में जब डिपॉजिशन होता है उसके हिसाब से मेरे पास 29 एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनको सैलरी अपने टाइम पे जो उनका वेजेस है उनको पूरा मिल जाता है। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है जो हम एक्सपेंसेस नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें खरीद लेते हैं। वहाँ हम ये व्हीकल परचेज किया कंपनी के नाम पे, ये हमको कंपनी के यूज़ के लिए है, बस बता देते हैं वैसे। हाँ, कंपनी के यूज़ के लिए है, तब जाके हमारा वो, क्योंकि हम क्यों इतना टैक्स दे, बिल्कुल जितना उनका बनता है हक हम देते हैं, एक दूसरे के हिसाब से ज़्यादा देते हैं। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा बहुत सारा पैसा बच जाता है इसमें। तो कोई हर्ज की बात नहीं समझता हूँ, तो बस हम सेव कर रहे हैं हमारा ये। बट ये कार इधर इसमें हो जाता है, लोन पे लेते हैं। अच्छा वो मसला है। नहीं, मतलब कंपनी से आप परचेज करते हैं तो लोन पे खरीदते हैं। हाँ, लोन पे खरीदते अच्छा लोन पे का वो मसला है। दिखाना है ना वहाँ तो पे फिर वो लोन है सूद आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, ये तो आप एक्सपेंस बताने के लिए कर रहे हैं। एक आम आदमी जो है कोई गाड़ी खरीदता है तो इनकम टैक्स के पीछे पड़ जाती है, समझे, उससे बचने के लिए वो लोन के तौर पर अप्लाई कर देता है, तो ये तो दुरुस्त नहीं है ना। तो गया हम लोन ले रहे हैं। अभी सूदी हो गया वो। हाँ अभी अगर हम कंपनी को अलग छोड़ देते, अब हमारे पास जरी बदरी की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, पैसा है, फिर भी हम अगर चाहे तो इतने बड़े रकम का गाड़ी हम लोन के बगैर नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। वही लेंगे तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। बहुत सारी नहीं, उसमें क्या
کیا آتا ہے جیسے ایز پر گورنمنٹ آف انڈیا کے رول کے حساب سے اتنا پیسہ آپ کہاں سے بھریں؟ پیسہ لے کر کیسا لیے آپ کے پاس اتنا سارا اماؤنٹ ہے, اس کا ٹیکس کیوں نہیں بھرے؟ نہیں, وہاں اگر بتائے کہ ہم نے فلان پراپرٹی بیچی, اس کے پیسے ہم نے یہاں لگائے, ویسا بولے تو بول سکتے ہیں, ویسا بول سکتے ہیں, ہاں بٹ اس کا ویلڈ پروف ہونا چاہیے. ہاں نہیں, اس کے لیے بھی آپ کو پھر ٹیکس دینا پڑے گا. اب انکم ٹیکس بچانے کے لیے نہیں بولنا ہے. اچھا اچھا, ابھی آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ بھی سیف نہیں ہے, وہ بھی سیف نہیں ہے. پلاٹ پہ خریدنا ہے, آپ کیا کما رہے ہیں, کیسا کدھر سے سورس آف انکم, وہ بھی ڈیٹیلس ہے. کیسے کر لیا ابھی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ وہ گورنمنٹ کو کیوں نہیں دے رہے, اس کا جو گورنمنٹ کا حق بنتا ہے ویسا ہو گیا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے لون کے طور پر لیتے ہیں, لون کے طور پر لیتے ہیں, اور اگر کیش رہتا بھی ہے تو تو کوئی نہیں کرتے ہیں وہ. نہیں لینا. کیونکہ ابھی اتنا آسان ہو گیا گاڑی خریدنا, 50,000 ڈپازٹ کریں گے 10 لاکھ کے 12 لاکھ کی بھی گاڑی لیں گے. وہ تو مطلب لون پہ ہی خریدنا ہے. یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس پیسے تو ہے سارے, پھر بھی جو ہے وہ نہیں خریدتا پیسے دے کے, اس ڈر سے کہ کہیں اس پہ جو ہے پکڑ آئے گی. تو اس کے لیے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بینک سے تو لون لینے پہ انٹرسٹ میں تعاون کرنے کے برابر ہو. کیش ٹرانزیکشن اگر ہو رہے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں تھا. جب پہلی حکومت تھی تب تو کیش میں ہوتا تھا. ابھی وہ کیش بالکل نکال کے پورا وائٹ کرتے ہیں. جب مومنٹ وائٹ کرتے ہیں تو آپ کو سورس دکھانا پڑے گا. سورس دکھائیں گے تو پھر اس کی انکم ٹیکس دینا پڑے گا. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں, بینک کا لون لیتے ہیں. ابھی 1 لاکھ, ابھی ہم سپوز میں نے 50 پر 5 لاکھ روپے کی گاڑی لی, جی جی, 1,99,000 مطلب 2 لاکھ کمپنی والے کیش میں نہیں لیے. 2 لاکھ سے کم, 2 لاکھ کے اوپر گیا تو ہمارے کو اس میں کوئی نہیں آ جاتا ہے. ایسا پہلے پراپرٹی کی ڈیل بھی کیش میں ہو جاتا تھا, ابھی نہیں ہے. اسی لیے پورے مسئلے آ گئے. تو نہیں, اگر کوئی بڑی گاڑی خریدنا ہو تو کرے کیا انسان؟ وہی تو جی, دینا پڑے گا اس کو انکم. اگر وہ صحیح طریقے سے لے رہا ہے تو اس کو جو ہے انکم کا سورس بھی دکھانا پڑے گا. اور کیا وہ مطلب جو انکم ٹیکس بھرتے ہیں وہ بہت زیادہ رہتا ہے؟ دیکھیے آپ 20 لاکھ کی 50 لاکھ روپے ہوگا تو 30% کے سلب میں آتا ہے. 30% کے سلاب میں آتا ہے. ابھی آپ جب لون پہ لیتے ہیں اور ایکسپینس کے طور پہ دکھا دیتے ہیں تو الٹا آپ کو انکم ٹیکس اس کا 7-8 لاکھ روپے واپس دے دیتے ہیں. تو یہاں خواہ مخواہ مسلمانوں کے پیسے برباد ہوتے ہیں, جی. جو لوگ لینے والے ہیں ان کے پیسے برباد ہوتے ہیں. اچھا, وہ جو انٹرسٹ پہ لیتے ہیں مثال کے طور پر, اس کو اسی دن اگر ہم نے پے کر دیا سمجھیے, اس میں بھی 1 سال سے پہلے ہم کلوز نہیں. اچھا, وہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ بھی پوچھیں گے ایسا آ گیا. ابھی میں جو لیا ریسنٹلی جنوری میں لیا, ابھی میں جنوری تک ویٹ کرنا ہی کلوز کرنے کا. ابھی میں ویٹ کرنا ہے. انفیکٹ مینیجر کو بہت یہ بھی کیا بینک میں بولا نہیں, اس کو کچھ ویٹ کرنا ہے, اس کا اپنا ٹائم پیریڈ, کیونکہ ان کو بھی وہ پہلے 1 سال میں بہت انٹرسٹ تھا. ابھی آپ کا EMI سپوز 50,000 روپے, اس میں 25 پرنسپل میں کم ہوتا ہے, 25 کو انٹرسٹ میں کھا جاتے ہیں. تو 1 سال میں ان کو کم سے کم اتنا اماؤنٹ تو آتا ہے. تو یہ ہے پالیسی. ویسے ہم بھی لون پہ نہیں لینا چاہتے. انفیکٹ جنوری آئے گا, میرا بھی پلان ہے کہ وہ کلوز ختم کر دیں. ہاں, تو یہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. حافظ عمران ایوب لاہوری نے ایک کتاب, ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ آپ بغیر بینک کے کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ کیا وہ کام ہی نہ اپنائیں. بہتر ہے کہ آپ اس چیز ہی میں نہ جائیں. اپنی خواہش اور اپنی یہ تو رہے گی, لیکن ویسی چیزوں سے آپ پرہیز کریں. انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ. ابھی کنسٹرکشن آپ کرنا ہے, اس کے بھی اپلوڈ کے لیے لون بھی آپ مینڈیٹ لے آ جائیں, کیونکہ آپ بنا لون کے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, پیسہ بہت نہیں ہے. 200 پیسہ والا 99% تو ہوم لون کچھ ہر ایک جگہ پہ ایسا ہے کہ آپ کو بندے ہی دے رہی. اور نان مسلمس کی بات چھوڑیے, 99% تو مسلمان بھی اس میں انوالو. مطلب کس میں؟ ہر ایک چیز میں, لون میں, ہاؤسنگ لون میں سب سے زیادہ نالج مسلمس کو ہے. اچھا,
مطلب کوئی بھی نیا گھر بنانا ہو تو لون اپلائی کرتے ہیں. گھر ہو، ایجوکیشن ہو، خریدنے میں ہر چیز میں. ابھی ایجوکیشن لون کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ سب اسی میں ہے. لون ہے، جہاں ہم سود بھرتے ہیں وہ لون کی بات ہے. بغیر انٹرسٹ کے لون کوئی دیتا ہے کیا؟ پہلی بات. اور مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی اسلامک بینکنگ سسٹم بھی نہیں ہے. وقف بورڈ سے بھی نہیں. وقف بورڈ پہ سے بھی نہیں ہے. حالانکہ وقف بورڈ اگر چاہے تو یہ کام انجام دے سکتی ہے. ابھی ہمارا بینک بیسیکلی کشمیر سے، تو جموں اینڈ کشمیر بینک پورا اسلامک بینکنگ میں جا ہی رہا تھا آلموسٹ. جب وہ نیوز لیک ہو گئی اسی کے بعد بی جے پی کا گورنمنٹ آ کے کافی سال بھی ہٹ گیا. ابھی جے اینڈ کے بینک میں 99% مسلمس تھے اور 1% جیسے کہیں پہ بینگلور میں ادھر ضرورت ہے لوکل کی تب رکھتے تھے. ابھی ایک حساب سے 60% اس میں نان مسلم آتے ہیں اور بڑے بڑے پوسٹ پہ پورے نان مسلم. اور وہ اسلامک بینکنگ سے بننے سے رہ گیا. ابھی وہ پورا جو ہمارا آر بی آئی کے رولس سب لاگو تھا، لیکن ان کا اپنا ایک باڈی بنانے کا یہ تھا کیونکہ اس کا جو پروفٹ تھا بہت زیادہ تھا. اچھا. تو انہوں نے نا اپنے حساب سے اس میں پلاننگ چل رہا تھا کہ ہم اسلامک بینکنگ کی طرف. اس میں جو لاسٹ چیئرمین تھا وہ مسلم ہی تھا. اس کے بعد سے پورا اسٹاف بھی چینج ہو گیا اور چیئرمین پورے آ گئے. تو کیا مسلمان ایسا بنا نہیں سکتے اسلامک بینک؟ نہیں ابھی تو مشکل انڈیا میں. اچھا. بٹ اس میں بہت سارے ڈرا بیکس بھی رہتے ہیں، جیسے ہم فارن ٹریڈ کرنا، کیونکہ ہر ایک چیز کا چینل آر بی آئی کے تھرو ہی ہو جاتا ہے. اچھا. جیسے کہ اگر آپ باہر کا کوئی بندہ ادھر آیا کارڈ سوائپ کرنے، وہ پیمنٹ ہمارے کو آئے گا ہی نہیں جب تک ہم آر بی آئی کے ساتھ چینل نہیں کریں. بٹ ایک لوکل انوائرمنٹ، ایک لوکل چینل کے حساب سے پاسبلٹی تھی اس میں. انڈیا میں آر بی آئی کے رول کے حساب سے اسلامک بینکنگ الاؤڈ نہیں ہے. الاؤڈ نہیں ہے جی. وہ بالکل بغیر انٹرسٹ کے انڈیا میں کوئی بھی بینکنگ نہیں ہو سکتی. اس میں بہت کوششیں جو بھی ہوئی ہیں وہ وداؤٹ آر بی آئی کرنا پڑے گا. اور وداؤٹ آر بی آئی کریں گے یہ پرابلمس آئیں گے. کہیں نہ کہیں لنک کرنا ہی پڑے گا اس سے. لنک کرنا ہی پڑے لیکن گا. دوسرے جیسے کنٹریز ہے، گلف ہے، سعودی ہے، ملیشیا ہے، یہی ہے، وہاں پہ اسلامک بینکس ہیں. بٹ اس میں بھی تھوڑا نام کا لیکن نہیں ہے. ان میں 100% اچھا. ہاں وہاں پہ چارجز وغیرہ کے نام پہ لیتے ہیں. نہیں نہیں چار. پیورلی یہ نہیں ہے. اچھا. صرف ایک سعودی میں راجی بینک یہ سب سنا ہونا. اچھا. پر ابھی بھی وہ اسلامک طریقے سے کرتے ہیں. نہیں وہ پورا یہ کرتے ہیں نا چیریٹی جو اونر تھے اس الراجی بینک کے، میں پورا اپنا ویلتھ چیریٹی میں دے دیا ریسنٹلی ایک سال. اچھا. عبدالعزیز راجی. تو خیر آج کا جو درس تھا یہ انٹرسٹ اور سود کے تعلق سے، تو مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے اس تعلق سے بتایا جائے. کیونکہ اور ایک ہوتے ہیں جو اپنی خواہش پہ لیتے ہیں. ایک کمپنی چل رہی ہے، دوسری کمپنی یہ ایک چیز ہے، دوسری چیز کے لیے لون لیتے باقاعدہ، ان کو اس سے محفوظ کیا جائے، یہ بتایا جائے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کیے بغیر یہ تو اور ظلم ہے. تو ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ دوسرے محنت کر کے کمائیے. یہ جو پیسہ لے کے پیسہ کما رہے ہیں یہ سود ہے. تو مسلم معاشرے میں چونکہ یہ سب چیزیں عام ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو یہ ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے حافظ عمران ایوب لاہوری.